السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے کہانی زبانی کے پیارے پیارے خاص ساتھیوں، آج سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں ایک نیا سلسلہ، اور وہ سلسلہ ہے خاص مہینے کی خاص کہانیوں کا۔ خاص مہینہ کون سا ہے؟ جو ابھی شروع ہوا ہے۔ اور یہ مہینہ خاص کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں ایک خاص کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی، اسی کی کہانی آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں۔ عنوان ہے پہلی وحی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ غار حرا جا کر عبادت کیا کرتے تھے اور کئی روز تک وہاں پہ رہتے تھے۔ جب ان کی عمر 40 برس ہوئی تو ایک دن جب وہ عبادت کر رہے تھے، ان کے سامنے ایک شخص ظاہر ہو گیا۔ یہ شخص اصل میں حضرت جبرائیل تھے، اللہ تعالیٰ کے خاص فرشتے۔ سن رہے ہیں نا، خاص کہانی میں ہر چیز خاص ہے۔ انہوں نے آتے ہی کہا اقرأ، یعنی پڑھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھ سکتا، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل نے دوبارہ ان سے کہا اقرأ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کہا ما انا بقارئ۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سینے سے لگا کر زور سے بھینچا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنا زور سے بھینچا کہ مجھے لگا کہ میرا دم گھٹ جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، پھر کہا اقرأ، آپ وہ پڑھیے جو میں کہوں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا پڑھوں؟ تب جبرائیل علیہ السلام نے سورۃ العلق جو 30ویں سپارے میں ہے، اس کی پہلی 5 آیات پڑھیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے پیغمبر آپ اپنے رب کا نام لے کر پڑھا کیجئے، جس نے مخلوقات کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ آپ قرآن پڑھا کیجئے، آپ کا رب بڑا کریم ہے، جس نے لکھے پڑھوں کو قلم سے تعلیم دی، انسانوں کو ان چیزوں کی تعلیم دی جن کو وہ نہیں جانتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ان آیتوں کو اسی طرح پڑھ دیا، جس کے بعد وہ فرشتہ میرے پاس سے چلا گیا۔ ایسا لگتا تھا گویا میرے دل میں یہ آیات لکھ دی گئی ہوں، یعنی کہ یہ کلمات الفاظ مجھے زبانی پکے یاد ہو گئے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ آپ کے گھر تشریف لانے سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حسب معمول آپ کے لیے کھانا تیار کر کے ایک شخص کے ہاتھ آپ کے پاس بھجوا دیا تھا، مگر اس شخص کو آپ غار میں نظر نہ آئے۔ اس نے واپس آ کر یہ بات سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتائی۔ انہوں نے آپ کی تلاش میں آپ کے عزیز و اقارب کے گھر آدمی بھیجے، مگر آپ وہاں بھی نہ ملے۔ اس لیے سیدہ خدیجہ پریشان ہو گئیں۔ وہ ابھی اسی پریشانی میں تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ نے جو کچھ دیکھا اور سنا تھا اس کی تفصیل سیدہ خدیجہ سے بیان فرمائی۔ حضرت جبرائیل کا یہ جملہ بھی بتایا کہ اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا آپ کو خوشخبری ہو، آپ یقین کیجئے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آپ اس امت کے نبی ہوں گے۔ پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ غار والا سارا واقعہ انہیں سنایا۔ ورقہ بن نوفل پرانی کتابوں کے عالم تھے۔ ساری بات سن کر وہ پکار اٹھے قدوس قدوس، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میری جان ہے۔ خدیجہ اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو اس میں شک نہیں، ان کے پاس وہی ناموس اکبر یعنی جبرائیل آئے تھے جو موسیٰ کے پاس آیا کرتے تھے۔ محمد اس امت کے نبی ہیں، یہ اس بات پر یقین کر لیں۔ قدوس کا مطلب ہے وہ ذات جو ہر عیب سے پاک ہو۔ یہ لفظ تعجب کے وقت بولا جاتا ہے، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں اللہ اللہ۔ ورقہ بن نوفل کو جبرائیل کا نام سن کر حیرت اس لیے ہوئی تھی کہ عرب کے دوسرے شہروں میں لوگوں نے یہ نام سنا بھی نہیں تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ورقہ بن نوفل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو بوسہ دیا تھا اور کہا تھا کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں گے
میں آپ کی مدد کرتا، اس عظیم کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو جھٹلائے گی، آپ کو تکالیف پہنچائے گی، آپ کے ساتھ جنگیں لڑی جائیں گی اور آپ کو یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو آپ کا ساتھ دوں گا، اللہ کے دین کی حمایت کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں سن کر بہت حیران ہوئے اور پوچھا، میری قوم مجھے وطن سے نکال دے گی؟ جواب میں ورقہ نے کہا، ہاں، اس لیے کہ جو چیز آپ لے کر آئے ہیں اسے لے کر جو بھی آیا اس پر ظلم ڈھائے گئے۔ اگر میں نے وہ زمانہ پایا تو میں ضرور آپ کی پوری مدد کروں گا۔ ورقہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ بھی کہا، تمہارے خاوند بے شک سچے ہیں، در حقیقت یہ باتیں نبوت کی ابتدا ہیں، یہ اس امت کے نبی ہیں۔ لیکن اس کے کچھ ہی عرصے بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ انہیں جہون کے مقام پر دفن کیا گیا۔ چونکہ انہوں نے آپ کی تصدیق کی تھی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا ہے، میں نے ورقہ کو جنت میں دیکھا ہے، ان کے جسم پر سرخ لباس تھا۔ ورقہ سے ملاقات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے۔ اس کے بعد ایک عرصے تک جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے نہیں آئے، وحی نہیں نازل ہوئی۔ اب درمیان میں جو وقفہ ڈالا گیا، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو جبرائیل کو دیکھ کر خوف پیدا ہو گیا تھا وہ ختم ہو جائے اور آپ کے دل میں وحی کا شوق پیدا ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام جب آنے کا سلسلہ جب رک گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اداس ہوئے۔ کئی بار آپ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ گئے تاکہ خود کو وہاں سے گرا کر ختم کر دیں، لیکن جب بھی آپ ایسا کرنے کی کوشش کرتے، جبرائیل علیہ السلام آپ کو پکارتے، اے محمد، آپ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر آپ سکون محسوس کرتے، لیکن پھر جب وحی کا وقفہ کچھ اور گزر جاتا تو آپ پھر بے چین ہو جاتے، اداس ہوتے اور پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتے۔ چنانچہ پھر جبرائیل علیہ السلام آ جاتے اور آپ کو تسلی دیتے۔ آخر دوبارہ وحی ہوئی۔ سورہ مدثر کی پہلی 3 آیات، ایک کپڑے میں لپٹنے والے اٹھو، کافروں کو ڈراؤ، اپنے رب کی بڑائیاں بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے ساتھ تبلیغ کا حکم دیا گیا۔ تبلیغ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام دوسروں تک پہنچانا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی خاتون ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اور اللہ کی طرف سے جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کی تصدیق کی۔ مشرکین کی طرف سے آپ کو جب بھی تکلیف پہنچی، صدمہ پہنچا، سیدہ خدیجہ نے ہمیشہ آپ کو تسلی دی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دوسرے آدمی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو آپ کے پرانے دوست تھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نبوت ملنے کا ذکر سنتے ہی فوراً آپ کی تصدیق کی اور ایمان لے آئے۔ بچوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو آپ پر سب سے پہلے ایمان لائے۔ غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری، یہ تمام لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ چپکے ایمان لائے جب کسی کو بھی اس کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت علی اور حضرت خدیجہ اور ابو بکر کی کہانیاں آپ کو کہانی زبانی کے یوٹیوب چینل پر مل جائیں گی۔ اور یہ تھی کہانی پہلی وحی کے نازل ہونے کی، یعنی کہ ایک خاص کتاب کے نازل ہونے کی جو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں نازل فرمائی۔ وحی کا مطلب ہوتا ہے جب کوئی فرشتہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے پیغام لے کے آتا ہے، یہ صرف انبیاء کے پاس آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی آنا بند ہو گئی۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور خاص کتاب کی خاص کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔